چیختی رہے دنیا کہ سب کے دروازے کیوں بند کروا دیے. دروازے بند کروانے پہ اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا علی کا دروازہ کھلا رہنے پہ تکلیف ہے. محمد وآل محمد صلوات. تکلیف اس بات کی نہیں ہے, اس کی تو بہت کم تکلیف ہے. یہ تو برداشت ہو جاتا ہے کہ چلے ہمارے دروازے بند ہو گئے, کوئی بات نہیں. یہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اللہ عزت اللہ. لیکن میرے نبی نے کہا یاد رکھو, نہ میں نے کسی کا دروازہ اپنی مرضی سے بند کروایا ہے, نہ کسی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلوایا ہے. جس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ دروازے بند کر دو, ان کے دروازے بند کر دیے. علی کا دروازہ نہ میں بند کر سکتا ہوں نہ اللہ بند کر سکتا ہے, کہ اس لیے کہ علی وہ دروازہ ہے جس سے زمین و آسمان کے رہنے والوں کو قیامت تک ہمیشہ خیرات ملتی رہے گی. اس لیے یہ دروازہ کھلا ہی رہنا. صلوات ذرا آواز بیٹھے ہیں میرے نبی اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. منبر پہ بیٹھے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تمام مجمع متوجہ ہے, تمام سامعین متوجہ ہیں. یقیناً کیسی توجہ ہوگی اور کیا کہنا ان صحابہ کرام کا جو ایمان کی دولت دل میں لیے بیٹھے اور نور رسالت آنکھوں میں سمجھائے بیٹھے. ہماری جانیں قربان ہو جائے ان صحابہ پر. یا ایسے میں روایت یہ ہے کہ دروازے مسجد پر, دروازے مسجد پر ایک شہزادہ نظر آیا. اللہ جانے کسی چیز سے پاؤں پھسلا یا ہمارے عرفان کو بلند کرنے کے لیے, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اور ہمارے قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے ایک رستہ کھول دینے کے لیے, ایک شمع روشن کر دینے کے لیے کربلا کے شہنشاہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے. رسول خدا نے منبر سے دیکھا. بھئی صحابہ نے تو دیکھا ہی نہیں نا, میں صحابہ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو دیکھا نہیں, ورنہ شاید وہ بھی یہی عمل کرتے. اس لیے کہ صحابہ تو ہوتے وہی ہیں جو وہی کام کریں جو رسول کرتے ہیں. صحابہ تو رسول کے اطاعت گزار ہوتے ہیں, صحابہ تو رسول کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, صحابہ تو رسول کے کردار کو اپنا کردار بنانے والے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ نے تو دیکھا ہی نہیں, اس لیے کہ ان کا رخ تھا رسول اللہ کی طرف. رسول اللہ نے دیکھا, جیسے ہی دیکھا روایت یہ ہے کہ فوراً خطبہ سسپینڈ کیا, ختم نہیں کیا, روکا, اترے منبر سے, صحابہ میں سے رستہ بنایا, دروازے پہ گئے, شہزادے کو گود میں اٹھایا, لے کے واپس آئے, منبر پہ بیٹھے, شہزادہ گود میں ہے, اور جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے خطبہ دوبارہ جاری کر دیا. کیا کر رہے تھے منبر پہ؟ کیا منبر پہ کوئی بھی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے نا. رسول خدا منبر پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور دیکھیے اب تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ خبر کے لیے ضروری نہیں کہ صرف سنی جائے, کبھی خبر دکھائی بھی جاتی ہے. عجیب خبر ہے جو پہلے دکھائی جا رہی ہے بعد میں سنائی جا رہی ہے. دکھا کے تجسس کو بیدار کیا گیا تاکہ ذہن اس قابل ہو جائے کہ اس میں کوئی بات سما سکے. جو کام کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کی عبادت. کیا کر رہے تھے رسول؟ اللہ کی عبادت. قرآن کی آیت ہے
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، آخرت کی نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تم اولاد یا مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ یعنی اولاد سے محبت اتنی نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اور اگر ایسا ہوا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کون ہے؟ بظاہر اولاد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھنا جو عمل کر رہا ہے نا وہ ہے نبی، اور اس کے عمل میں سوائے عدل کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ یہی وہ منزلیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے احسان کو بھی نبی سے دور رکھا، نبی کو منزل عدل پہ رکھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کا ذکر چھوڑا اور حسین کو جا کے لیا، اٹھایا، گود میں بٹھایا، جبکہ وہ جو ذکر ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ذکر سے غافل ہو جاؤ تم اولاد کی محبت میں یا مال کی محبت میں، اور تم اس میں ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ العصمۃ للہ، یاد رکھیے گا، سمجھایا رسول نے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کی حدیث یعنی خبر کے 3 طریقے ہیں، جتنی حدیثیں ہم تک آئی ہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلی حدیث قولی، جو رسول نے زبان سے کہا سبحان اللہ، وہ حدیث۔ دوسری حدیث جو رسول نے عمل کیا، اسے کہتے ہیں عملی، حدیث عملی یا حدیث فعلی بھی کہتے ہیں، جو رسول نے عمل کیا۔ تیسری حدیث حدیث تقریری، تقریری یہ تقریر والی نہیں بلکہ قرار والی ہے، یعنی کوئی کام رسول کے سامنے ہوا اور رسول خدا اس پر خاموش رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر یہ روایت کہیں سے آ جائے کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، رسول اللہ دیکھ رہے تھے اور اس نے ایسے وضو کیا ایسے وضو کیا، رسول اللہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے تائید کی اس کے وضو کی، کیونکہ ہادی کا یہ کام ہے کہ اگر اپنے سامنے کوئی غلطی ہوتے ہوئے دیکھے تو فوراً ٹوک دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے اختیاری ہے، ہادی پر واجب ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ بھی حدیث بن جائے گا۔ معصومین کا بھی یہی ہے، 3 طرح کے، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ یعنی اگر کوئی کام سامنے ہوا اور اس پہ خاموشی ہوگی تو وہ بھی حدیث۔ تو حدیث کی ہوگی 3 قسمیں، یعنی ایک وہ بات جو رسول نے زبان سے کی، ایک وہ عمل جو رسول نے جسمانی طور پہ کیا، ایک وہ جو سامنے ہوا اور رسول خاموش رہے۔ یہ سب کہلاتی ہیں حدیثیں، اور خود رسول کی حدیث ہے کہ اگر کبھی میری حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو تم پہ واجب ہے کہ میری حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کو لازم پکڑ لینا۔ یہ بات تھی قولی، لیکن جو باتیں اہم ہیں رسول نے صرف قول سے نہیں بتائیں، بلکہ وہ باتیں جو اہم تھی انہیں عمل کر کے بھی دکھایا، تاکہ صرف قول نہ رہے، سند میں عمل بھی آ جائے۔ اور قول کیا تھا کہ اگر میری حدیث کے مقابلے میں قرآن آئے تو حدیث چھوڑ دینا، قرآن کو پکڑ لینا۔ رسول جو عمل کر رہے تھے یعنی خطبہ دے رہے تھے وہ تھا حدیث، جو سامنے تھا وہ حدیث نہیں تھا، وہ تھا ناطق قرآن۔ رسول نے حدیث کو چھوڑا، قرآن کو جا کے سینے سے لگا لیا۔ حدیث کو چھوڑا، قرآن کو سینے سے لگا۔ عظمت محمد آل محمد پہ بلند تر یہ ہے حدیث ہے۔ تو جو کچھ رسول سے آیا یا معصومین سے آیا اس کا ایک نام خبر بھی ہے، اور ہمارا سارا دین ان خبروں پر، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا راوی، ہم یہ دیکھتے ہیں خبر چلی کہاں سے تھی۔ یہ جو رجال پہ بحث ہے یہ یہی بحث ہے
کہ اس خبر کو اٹھائے اٹھائے کون پھرتا رہا. وہ اس قابل بھی تھا کہ اس خبر کا اس کا ظرف بھی اس قابل تھا کہ اس میں یہ خبر سما سکے اور وہ اس خبر کو لے کے آگے پہنچا سکے. اس لیے کہ کم ظرف جو ہوتے ہیں وہ ہر خبر میں سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا. اس لیے راویوں میں بحث ہے, رجال کی بحث ہے, اور اس رجال پہ جب بحث ہوتی ہے تو صحابہ کرام پہ بحث ہوتی ہے. اور جب رجال پہ بحث کرنے والے بحث کرتے ہیں تو بہت سے راویوں کو رد کر دیتے ہیں, انہیں ضعیف کہہ دیتے ہیں. حیران ہوں میں مسلمان پر کہ اگر رجال کی بحث ہو تو صحابیوں کو رد کرنا ٹھیک ہوتا ہے, اگر آل محمد کی گفتگو آ جائے تو صحابیوں کو مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. جب رجال کی بحث ہوتی ہے, جب خبر کی سند چیک کی جاتی ہے تو وہاں تو صحابیوں پر اعتراض کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر فضائل آل محمد کا ذکر ہو اور کوئی آل محمد کے مقابلے میں آ جائے تو پھر صحابہ کی محبت جاگ جاتی ہے. مانو کہ جیسے حدیث رسول ہر ظرف میں صحیح طرح سما نہیں سکی, ایسے فضائل اہل بیت ہر ظرف میں کیسے سما سکتے ہیں. صلوات ذرا بابا دے بہت پہلے اس سے ذرا بلند آواز. صلوات خبر کو سنبھالنا بھی بڑا اہم ہوتا ہے. بہت سی خبروں کو دبا دیا جاتا ہے, لیکن یہاں میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس خبر کو کس حد تک زندہ رکھ سکتے ہیں. ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی خبر ہے جو واقعہ کربلا ہے. نہ یہ کہانی ہے نہ افسانہ ہے, یہ خبر ہے ایک واقعہ کی, اور اس خبر کو دنیا دبانا چاہتی تھی. دیکھیے, ایک خبر مدینے جیسے شہر کے بیچ میں ہوئی, بلکہ مسجد نبوی میں جو دروازہ کھلتا تھا اس دروازے پہ ہوئی, اور اس خبر کو دبا دیا گیا. ایک خبر مدینے ہی کے شہر میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اس وقت ہوئی جب ایک جنازے پہ 70 تیر چلے, دبا دیا گیا. ایک خبر کوفے میں تھی جب مسجد کوفہ کے اندر ایک نمازی پہ دوران نماز زر لگا کے شہید کر دیا گیا. تھوڑے رپورٹر نہیں تھے, راویوں کی کمی نہیں تھی, لیکن دبا دیا گیا. حکومتوں کے زور میں دب گئی. مجھے افضال شاہ صاحب کا حکم ہے, میں نے اس کی تعمیل کرنی ہے, اس لیے یہ گفتگو اب شروع کر رہا ہوں. دبا دیا گیا, لیکن یاد رکھنا کربلا نام ہے اس خبر کا جس کے لیے حسین نے یہ اہتمام کیا کہ جب خبر چلے تو ساتھ نہج البلاغہ بھی چلے, جب خبر چلے تو ساتھ ایک پورا براڈ کاسٹ سسٹم بھی چلے. العظمت للہ. اس لیے کہ خبر دبنے نہ پائے. یاد رکھیے, کمال حسین کا صرف خبر تک ہے, اس خبر کو قیامت تک باقی رکھنے کا کمال زینب کا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. چونکہ اگلے دونوں دن مخصوص ذکر ہیں کل, اور میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. میرا دل چاہتا ہے کہ کل ہم مل کے سیدہ کو ان کے بابا کا پرسہ دیں. کم دیا جاتا ہے یہ پرسہ. جناب رسول خدا کا پرسہ کل پڑھیں, اور پرسوں
تابوت ہے چونکہ سبز قبا امام کا، تو وہ مخصوص ذکر کی جگہ۔ آج تعمیل حکم میں مجھے ذکر کرنا ہے آل محمد کے گھرانے کی ایک کنیز کا۔ یہ انتظام ہے، یاد رکھیے گا۔ کربلا ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ایک دن کی خبر نہیں ہے، اس کا اہتمام بہت پہلے سے ہوا ہے۔ کبھی بچپن میں حبیب کو دوبارہ زندگی دی گئی ہے، یہ کہہ کے کہ حبیب تمہیں تو کربلا میں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ یہ اہتمام کربلا ہے، دیکھیے کہاں سے شروع ہوا ہے، اور وہ اہتمام چلتے چلتے اس منزل پہ آیا جو آج مجھے ذکر کرنا ہے کہ آل محمد کے گھرانے کی کنیز ہے۔ کنیز بھی امام حسین کی نہیں ہے، جناب شہر بانو کی ہے، اس بی بی کی ہے جو 9 اماموں کی والدہ گرامی ہے، نام شیریں ہے یا زہرا۔ ایسی چاہنے والی ہے آل محمد کی، عارفہ آل محمد اس درجے کی ہے کہ جس زمین پہ کربلا کے شہنشاہ کے قدم پڑتے ہیں نا، مولا گزر جاتے ہیں، یہ مٹی اٹھا کے کبھی سر پہ رکھتی ہے، کبھی پلکوں پہ سجاتی ہے، کہتی ہے اے مٹی تیری قسمت تجھے حسین جیسے بادشاہ کے قدم نصیب ہو۔ عارفہ آل محمد ہے۔ ہاں، اور یہ مقام ہے نا کہ کربلا کے شہنشاہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے 9 اماموں کی والدہ گرامی سے یہ کہا، حجرے میں بیٹھے ہوئے دونوں، سامنے سے شیریں گزری، نام لے کے کہا بی بی پتہ ہے یہ جو آپ کی کنیز ہے نا، یہ ہم آل محمد پہ کبھی بہت بڑا احسان کرے گی۔ مولا یہ محسنہ ہے؟ ہاں محسنہ۔ اچھا، بی بی نے سنا، فوراً آواز دی، شیرین۔ شیریں دوڑتی ہوئی آئی، جی بی بی، جا انت حر لوجہ اللہ، جا وجہ اللہ کا صدقہ تجھے آزاد کیا۔ غلاموں کنیزوں کے لیے آزادی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی کوئی، لیکن یاد رکھنا جنہیں آل محمد کی غلامی یا کنیزی نصیب ہو جائے نا، اور انہیں اس کا ذائقہ پتہ چل جائے، وہ کبھی آزادی کی تمنا نہیں کرتے۔ قدموں پہ گر پڑی، رونے لگی، کہنے لگی بی بی کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو اپنے قدموں سے دور کر رہی ہیں؟ آپ تو کریم گھرانہ ہے، بی بی معاف کر دے مجھے، غلطی خطا میری معاف کر دے، مجھے قدموں سے دور نہ کریں۔ کہا نہیں، غلطی نہیں ہوئی ہے، آج تیرا مقام ظاہر ہوا ہے، ایسے نہیں آزاد کریں گے، گھبرا نہیں۔ اسی وقت ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ عقد کیا میرے مولا نے، جس کے نام میں تاریخ میں اختلاف ہے، عزیر یا عبداللہ، اور اس قدر دولت مال جہیز میں شیریں کو عطا کی کہ اسی دولت سے یہ عبداللہ بعد میں تجارت کرنے لگا اور ملک التجار کہلایا۔ جب رخصت ہونے لگی نا، شادی ہو گئی، رخصت ہو رہی ہے نا، تو رخصت ہوتے ہوئے سب بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد سب سے آخر میں آئی شہنشاہ کربلا کے پاس، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا روئے زمین پہ اس مرد سے بہتر مرد میرے لیے نہیں ہو سکتا جس کا انتخاب آپ نے کیا، میں اپنے شوہر سے بھی راضی، آپ کے انتخاب سے بھی راضی، مولا یقیناً بہترین مرد ہے میرے لیے وہ، اس لیے کہ وہ آپ کا انتخاب ہے، لیکن مولا میری ایک درخواست ہے، میرے شوہر سے کہیے میں مہر اسے معاف کرتی ہوں، اس کے بدلے سال بھر چاہے جہاں رکھے، سال میں 1 مہینہ مجھے مہلت دیا کرے، میں مدینے آؤں، آ کے سیدزادیوں کی خدمت کروں، مولا آپ کی زیارت کروں۔ عبداللہ نے درخواست قبول کر لی، چلے گئے، رخصت ہو گئی، عبداللہ تجارت کرنے لگا، تجارت کا مرکز تھا اس وقت شام،